اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا ایک دفعہ پھر، اور دنیا بھر میں فرزندان اسلام عبادات اور رب کو راضی کرنے میں مشغول ہیں۔ یقینی طور پہ علم دین سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس سلسلے میں سکھانے والی شخصیت کا معتدل ہونا اور ان کے دلائل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، ٹی وی پر یا ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ، ہمیشہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اپنی مدلل گفتگو کے باعث نوجوانوں میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اب تقریباً چند ہی ساعتیں یعنی چند دن رہ گئے کہ اس پروگرام کو ہم ہوسٹ کر رہے تھے اور کافی موضوعات پہ گفتگو کی۔ آخری اشرہ آتا ہے، دنیا بھر میں مسلمان، کچھ لوگ اعتکاف میں ہیں، کچھ لوگ راتوں میں عبادات کرتے ہیں، مسجدوں میں بڑی گہما گہمی بڑھ جاتی ہیں، رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ بھی نہیں کہہ لیں گے، پورے مسلمان جو ہے نا طاق راتیں جنہیں کہتے ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں شب، اور پھر آخری میں لیلۃ الجائزہ، اس کی تلاش میں جو ہے نا عبادات کرتے ہیں، اور ڈیفرنٹ انداز میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو ان کی اہمیت پہ ہم آج گفتگو کریں گے، اور ان میں کیا عمل مستحب ہیں، کیا کرنے چاہیے، اور کس طریقے سے ہم ان کے جو فیضان ہیں اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا فیضیاب کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا عتق من النیران، آگ سے آزادی کا۔ اس کے لیے حکم فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کے سال بنائے جائیں تو 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایسے عابد، بنی اسرائیل کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایسے عبادت گزار تھے جو اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ سنا تو کہا کہ قیامت کے دن اجر میں وہ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ اول تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی ہیں، پہلے لوگوں کی عمریں 200 300 500 اس سے زیادہ ہوتی تھیں سال کی، تو ہم میں سے ہر ایک کو جہاد کا موقع نہیں ملتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خیال فرمایا تو جبریل امین سورہ قدر یہ لے کر آئے کہ آپ کو ایک ہی رات ایسی عطا کر رہے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہت بہتر۔ یعنی اس ایک رات میں جاگ کر جو عبادت کر لیں گے اس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ مدت وہی ہے، ساعتیں وہی ہیں، مغرب سے لے کر فجر تک، اس کے منٹ گھنٹے نہیں بڑھتے، لیکن اس کا ثواب اور اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ اعزاز ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی عمل کریں تھوڑا، ثواب پائیں زیادہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی۔ اچھا، اب چونکہ آپ کو بریک پہ جانا ہوتا ہے تو وقت کم ہے، یہ 10 دنوں میں یہ رات روٹیٹ کرتی ہے، پوری دنیا میں گھومے گی۔ مثلا آج ہمارے ہاں 22ویں شب ہے، بعض ملکوں میں 23ویں شب ہے، اسی طرح۔ اچھا، ایک رات جاگیں تو پھر ایک رات آرام کو دی، تو مسلسل جاگنا پڑتا تو شاید آپ کے جسم پر دشوار گزرتا۔ ایک رات جاگیں پھر ایک رات آرام کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں خود جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ عبادت کی راتیں ہیں، مہربانی لینے کے لیے، جس کو کہتے ہیں گولڈن چانس ہے۔ اگر یہ کھو دیا تو یہ دوبارہ پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ تو ان راتوں کو تلاش کرنا، جاگنا، ان میں محنت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے اور بہت برکت والا ہے۔ برکت والا ہے، یقینی طور۔ نفس صاحب، روٹیشن کا آپ نے ذکر کیا، یہ بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ ابھی تو وہاں مدینہ شریف میں آج 23ویں شب ہوگی، یہاں آج 22ویں شب ہے، تو وہ لوگ جو اس کے انکاری ہوتے ہیں، عقلی طور پہ دلائل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی بھی طریقے سے اس کو رد کریں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے دنیا گول ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو رات کا وقت ہے، امریکہ کے کیلیفورنیا میں پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں یہی ٹائم دن کا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر ان کی یہی عقل کہہ رہی ہے تو ایک جگہ دن ہے، ایک جگہ رات ہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ تو یہ نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر وقت ایک ہی وقت میں 5 نمازیں دنیا میں ادا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ نے نظام بنایا۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، اس کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ گھومتی ہے۔ اب اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، ڈھونڈو۔ 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 میں ڈھونڈنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں صرف ایک رات، یہ 5 راتیں جاگنے کی ہیں۔ 5 راتوں میں اللہ چاہے گا عطا فرمائے گا۔ کون سی ہے؟ آپ 5 جاگیں گے، جو بھی ہوگی آپ کو مل جائے گی۔ اور موت تک جو اعتکاف کرنے والے ان کو تو ملنی ہی ملنی ہے، اگر وہ جاگیں گے تو نہیں وہ مسجد میں ہی ہے، عبادت میں ہے۔ تو روزے دار جو بھی ہیں اور ایمان والے، ان کو چاہیے۔ اور کہنے والے نے کہا ہر شب شب قدر است، اگر قدر بدانی، اگر تو قدر جانے تو تیرے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ کیا بات۔ تو آیت کے حوالے سے پھر بریک کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بالکل بالکل، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اس میں کیا عبادات کرنی ہے اور اس کے حوالے سے قرآن پہلے اس کے فضائل بتا بالکل لیں۔ بالکل بالکل۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ شعبان قدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ علم پہنچائیں جس کے ذریعے سے آئندہ جو شبیں آ رہی ہیں اس میں آپ عبادات کریں اور اپنے لیے بخشش کا سامان کریں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں۔ یقینی طور پہ اگر موضوع سے متعلق کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے اور لائیو ہی اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ جی رام صاحب، آپ فضائل بیان کر رہے تھے۔ جی، سب سے پہلے سورہ قدر شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ عربی میں لیلہ، فارسی میں شب، اردو میں رات، انگلش میں نائٹ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، اور تم نے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ابھی اتنا حصہ زمانہ ہے، چونکہ رات ایک زمانہ، ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے زمان۔ زمانے کو عزت ملتی ہے اس میں ہونے والے اہم واقعے سے، مکان کو عزت ملتی ہے مکین سے۔ یہ زمانہ ہے تو اس کی جو حیثیت اہمیت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے، کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ ادرا ادری درایت سے ہے، اردو میں اس کا معنی کروں گا جیسے آپ جوڑ توڑ لگا کر کوئی بات اندازہ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جس کو اٹکل پچو کہتے ہیں اردو والے، قیاس۔ تو تم نے خود سے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے۔
یعنی نبی کا علم قیاسی نہیں، اٹکل پچو والا نہیں، جوڑ توڑ والا نہیں، بلکہ رب کا بتایا ہوا بے شک، یقینی۔ تو اللہ فرما رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر، خیر کا لفظ ہے، کتنی بہتر اس کی کوئی مقدار نہیں بتائی۔ کیا بات، تو پتہ چلا کہ نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت حاصل ہے، بالکل کیونکہ قرآن میں ہی بیان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کا نزول دو طرح ہے، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ ایک یہ کھٹا اترنا فوراً یک بارگی، اور ایک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ تو پورا اترا نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جس آیت کے ظاہر کرنے کا حکم ہوتا تھا جبریل آ کر وہ پڑھ دیتے تھے، حضور سنا دیتے تھے۔ یہ بھی ایک لمبی بحر ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، بے شک، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو جس رات میں نازل کیا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر، تو جس ذات پر نازل کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ ذات بھی سب سے افضل اور سب بہتر۔ سے بہتر۔ اسی طرح آپ یہ کہیں گے کچھ لوگ قرآن یاد کر لیتے ہیں، ان کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، تو وہ قرآن یاد کرتے ہیں، ان پر قرآن نازل نہیں ہوتا۔ یاد کرنا اور ہے، نازل نزول اور ہے۔ قرآن میں ہی ہے کہ یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتا، مگر یہی قرآن نبی پاک کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادرا کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ کچھ لوگ یہ آیت تو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں تم نے کیا جانا کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں 40 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ تھا ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، جبکہ اسی قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کی عمر میں ماں کی گود میں کلام کرتے ہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کی عمر میں جان رہے ہیں کتاب کیا ہے اور نبی ہونا کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور سب سے اعلیٰ نبی کو خبر ہی نہیں۔ کیا بات، کیسی بات ہے؟ لوگوں نے سمجھا نہیں۔ یہ اپنے بچوں کے میں نے کہا نا یہ تدری درایت سے ہے کہ تم نے خود سے کیا جانا، یعنی اللہ کے عطا سے جانا ہے، خود سے نہیں جانا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں نبی کا علم رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، خود اپنا ذاتی نہیں ہے۔ تو اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی گواہی دی، اپنے رسول ہونے کی گواہی دی، امت کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ہم بتاتے ہیں سیدنا غوث اعظم یکم رمضان کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ان کو پتہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے فرض ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے۔ 500 سال کے بعد ان کے بچے کو خبر ہے اور خود نبی کو خبر ہی نہ ہو، عجیب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پتھر اور درخت سلام کر رہے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ پتھر اور درخت کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر کو خبر ہے میرے پاس سے کون گزر رہا ہے، درخت کو خبر ہے میرے پاس سے کون گزر رہا ہے، خود نبی کو خبر ہی نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ تو لوگ تدری ادرا اس کے معنی نہیں سمجھتے، اس لیے ایسی بات کر لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن کی متعدد آیتیں ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ جاننے والے ہیں، اور ان جیسا کوئی نہیں تو ان کے برابر یا بڑھ کر کی کیا بات۔ بالکل یقین طور پر ہم سب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، موضوع یہیں سے پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔
ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. علم صاحب موجود ہیں اور اس موضوع کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں. جی علامہ صاحب آپ قرآن کی آیت کے حوالے سے. جی، قدر کا لفظ کئی معنی رکھتا ہے. قدر کے ایک معنی منزلت کے ہو گئے، شان کے ہو گئے. اس طرح معنی قدر و منزلت کہا جاتا ہے. بالکل. قدر کے ایک معنی تقدیر کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے. قدر کے ایک معنی تنگی کے حوالے سے ہے. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے. بالکل. یہ تینوں معنی اس رات کے حوالے سے. لیلۃ القدر، بگ نائٹ، قدر والی رات، شب قدر جمع ہوگی لیالی قدر، شبان قدر. ایک تو شان والی ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کی طرف سے ہر امر کے ساتھ. تقدیریں پورے سال کی جو لسٹیں شب برات میں بن رہی ہیں اس رات میں دے دی جائیں گی پورے سال کی. تو تقدیر کے والے معنی بھی آ گئے. اور فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو یہ تینوں معنی بھی اس رات پر پورے ہو گئے. ہم نے شروع میں یہ بات کر لی ہے کہ یہ روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے 10 دنوں میں. آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے. ضروری نہیں کہ ایک ہی رات ہر جگہ ہو. کہیں 21ویں ہوگی، کہیں 23ویں ہوگی، کہیں 25ویں ہوگی. کہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں 27ویں ہی. تو لازمی بات ہے ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی. بالکل بالکل. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں لیلۃ القدر کے الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ آئے. لیلۃ القدر کے حروف ہیں 9، لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے. 9 ہو گئے. 3 مرتبہ آئے ہیں تو 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو 27. ایک یہ اشارہ کہتے ہیں. حضرت ابی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہے. ایک روایت 23ویں کے حوالے سے بھی ہے. تاہم ہمیں یہ نہیں کرنا کہ صرف 27ویں جاگے. ہمیں 5 راتوں میں کم از کم اتنا ہو کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اور رات کو کم از کم 2 نفل پڑھ لیں. کم از کم. اعمال میں بتایا گیا کہ وہ 2 نفل اس طرح کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ قدر اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ. یہ 2 رکعت پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح، نماز تسبیح پڑھ لیں. تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لیں اور سب سے زیادہ دعا کریں تو وہ رات مل جاتی ہے. اس کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ اس میں سمندر کا پانی کیسا ہو جاتا ہے، ایک خاص قسم کی وہ روشنی ہوتی ہے، جانور زیادہ بھونکتے نہیں ہیں. یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. فرشتے اترتے ہیں تو جس رات فرشتے اترے، جب وہ رات قدر والی، تو جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ کتنی قدر والی ہے. اس کے صدقے ہی تو یہ ساری راتیں ملی. اس کو امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا کہ میلاد مصطفیٰ کی رات شب قدر سے کئی درجے افضل. اور امام احمد کی روایت ہے کہ جمعہ کی شب اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں. یعنی جمعرات کا دن گزار کے جو رات آئے گی، اگلی صبح جمعہ ہوگا، اس کو ہم جمعہ کہتے ہیں، شب جمعہ. اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس میں آئے
تو انہوں نے لکھا ہے یہ ایک نہیں ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو جمعہ کے احکام اور فضائل میں دوسروں نے بھی لکھا، جو دوسرے مکتب فکر کے انہوں نے بھی اس کو نقل کیا۔ میں نے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں یہ روایتیں بیان کی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ رات بہت زیادہ فضیلت والی ہے، مگر یہ ملی ہے نبی کے صدقے، اور نبی ملے ہیں ساری کائنات کو۔ اللہ تو جس کے صدقے ملی وہ کتنی شان والا، اور وہ جس رات آئے وہ کتنی شان بے والے۔ شک بے شک۔ اچھا جی، یہ شروع ہوتی ہے رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک۔ مغرب سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اب صبح و صادق تک، طلوع فجر تک یہ پوری رات شمار ہوگی۔ ٹھیک۔ اس رات میں کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے، اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ اب غور کیجئے ذرا قرآن کا اعجاز۔ اس سورت کے الفاظ ہیں 30، سورہ قدر کے الفاظ 30 ہیں، 114 حروف ہیں، 30 پارے ہیں قرآن کے، 114 سورت۔ کیا بات، یعنی آپ دیکھتے جائیں تو قرآن، اور جو ہیا کا لفظ ہے جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ بھی 27واں، یہ بھی ایک اشارہ لیا گیا کہ اس سے مراد ہیا حتیٰ کہ یہ جو ہے، تو یہ رات 27ویں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں، وہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس رات کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اپنے گھر والوں کو شامل کر کے دوسروں کو تو فاعف عنا یا غفورو یا غفورو یا غفور، کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ دعا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ ہم قرآن کریم کی میں معتکفین کو کہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بالکل رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے تراویح میں۔ تو معتکفین ہو سکے تو قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں، گھر والے کریں۔ علامہ صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے جب آتے ہیں تو ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے گھر میں جو خواتین ہیں ان کا بھی کیا عمل ہونا چاہیے، جو معتکفین ہیں وہ ان راتوں میں کیا کریں، اور عام لوگ بھی۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور یقینی طور پہ دنیا بھر میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں خواتین بھی اعتکاف میں ہوتی ہیں، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے رمضان مبارک کا بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، مساجد میں بھی بڑا رش ہوتا ہے، لوگ راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کریں، اور اس کو حاصل کر کے ہی اپنا نجات کی جانب سفر کریں۔ علامہ صاحب، گھر میں خواتین ہوتی ہیں، کوشش کرتی ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں، جو نوجوان ہیں ان کے پاس تو وقت ہوتا ہے کہ وہ مساجد جائیں، تو کیا عمل کرنے چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو لوگ اس میں بازاروں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ تو پہنچتے ہیں۔ نہیں، یہ موقع نہیں ہے، بازار آپ کے پھر 12 مہینے کھلے ہوں گے، یہ راتیں آپ کو پتہ نہیں پھر ملیں گی یا نہیں۔ ان راتوں کو بازاروں میں ضائع کرنا یہ سمجھدار کا کام نہیں ہے۔ بہت کوئی مشکل ہے، تھوڑی بات کو مجبوری ہے، وہ اور بات ہے، لیکن انہی دنوں کو خاص خریداری کے لیے چن لینا۔ اب وہ کہیں گے کہ جی تنخواہ تازہ تازہ ملی ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کہتا ہوں یہ سارے بہانے ہیں، یہ موقع آیا ہے، سمجھدار اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اچھا، بات چل رہی تھی فرشتوں کی، فرشتے اترتے ہیں تو فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ جو انسان جس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے وہ تو خون ریزی کرے گا،
اور فساد کرے گا. شیطان کے کہنے پہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بالکل بے شک. فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے, جاؤ تم کہہ رہے تھے نا یہ خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا, جاؤ جاؤ دیکھو میری عبادت کر رہے ہیں, گواہ بنو ان کے. فرشتے آتے ہیں تو آپ کے جسم پر ایک کپ کپی سینسیشن جو ہوتی ہے, ایسا موقع ہو تو اس وقت تسبیح پڑھی جائے, سبحان اللہ, اس طرح کے الفاظ پڑھے جائیں. کوئی خام خواہ خود ہل رہا ہو تو یہ نہیں ہے کہ اس پر بھی فرشتے اترے ہوئے ہیں, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. خواتین جو ہیں وہ گھروں میں اگر ٹی وی کے ذریعے رابطہ نہ کریں, ٹی وی بند کر دیں, تسبیح پڑھ لیں, تلاوت قرآن کر لیں, اپنے بچوں کی تربیت کر لیں, کوئی دین سیکھنے کا اہتمام کر لیں. کثرت تلاوت بہت ضروری ہے. جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو سمجھ کے, میں نے کہا بالکل سمجھنا چاہیے, لیکن تلاوت کوئی معمولی کام نہیں ہے, بالکل بہت ثواب ہے اس کا. ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے. آپ نے الف لام میم پڑھا تو اس پر 30 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں 90 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں 40 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. بالکل اس طرح. تو خواتین اس موقع کو غنیمت جانیں, ان کو یہ راتیں ملیں تو وہ ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ تربیت کریں, ماحول بنائیں. وہ کہیں جی ہم ٹی وی پر نعت خوانی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے تھوڑی دیر سن لی, مگر آپ کا کام یہ ہے خود کریں عبادت, کیونکہ اس میں آپ صرف سن رہے ہیں. ڈیجیٹل عبادت سے زیادہ بہتر ہے یہ ہے فزیکل عبادت. اس کو, یعنی اس کا مزاج, اور بچوں کی اس وقت سے تربیت, ان کو پتہ ہو کہ یہ رات ضائع کرنے والی نہیں ہے. بالکل. ہماری تھوڑی عبادت, مثال کے طور پر میں اس کو کہوں نا کہ 83 برس کے بنائیں تو آپ کو 1 گھنٹے کی عبادت پہ 9 سال کا ثواب مل رہا ہے. کیوں آپ ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ توجہ دیں. اور خواتین کی توجہ سے پورا گھر مائل ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا عورت کو تعلیم دو تو پورا گھرانہ سیکھتا ہے. بے شک بے تو شک. مائیں اگر کریں گی, بیویاں کریں گی, تو بچے خود بخود اس طرف مائل ہوں گے کہ اس رات میں, ان راتوں میں تفریح نہیں کرنی, ان راتوں میں عبادت کرنی ہے. اور یہ ہمارے بخشش لینے کی, اور فرمایا جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بالکل. اللہ اعلان فرما رہا ہے کوئی بخش لینے والا, اور ہم کہیں کہ نہیں جی تو اپنا اعلان کرتا رہو, ہم تو بازار گھوم رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں. یعنی عجیب بات ہے. اور افسوس کہ اسلامی ملکوں میں اب ماحول ویسا نہیں رہا, بازار دیر تک کھلے رکھنا, جبکہ ان راتوں میں سرکاری طور پر انتظام ہونا چاہیے تھا, کچھ رغبت ہونی چاہیے تھی. ہمارے یہاں ہنگامے رہتے ہیں, دنیا کے مسئلے, سیاست کے, اس کے اس کے. رمضان کا تقدس ہم اس کو پیش نظر نہیں رکھتے. تو کوشش کرنی ہے نوجوانوں نے بھی. ایک تو یہ کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اشتہار والی, جانوروں کی تصویر والی ٹی شرٹ پہن کر مسجدوں میں نہ جائیں, ننگے سر عبادت نہ کریں, تاکہ آپ کو تھوڑا سا تو خیال رہے. آپ کہتے ہیں جی نماز ننگے سر بھی ہو جاتی ہے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو امامہ باندھ کے پڑھتے ہیں. بالکل. تو آپ کیوں ننگے سر کا مزاج بنانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز کو ہلکا سمجھیں گے تو کفر تک چلی جائے گی بات. اسی طرح تو تھوڑا سا اور پاک صاف رہنے کا شوق پیدا کریں. قرآن کی تلاوت اگر آپ نے نہیں سیکھا, اچھا بعض بچے بڑے شوق سے کہتے ہیں میں نے 100 نفل پڑھے, بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نفل کس کو کہتے ہیں؟ اضافی عبادت کو. جس کے فرض پورے ہوں گے اس کا نفل ہوگا, جس نے ڈیوٹی نہیں کی اس کا اوور ٹائم ہوگا. اوور ٹائم شروع ہی ڈیوٹی کرنے کے بعد تو ہوگا. ڈیوٹی بالکل. تو جو فرض واجب ہیں وہ پورے, تو آپ کی اگر قضا نمازیں رہ گئی ہیں وہ پڑھیں. ایک غلط تاثر پڑا ہوا ہے کہ جمعۃ الوداع کو 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں گے تو پچھلی معاف ہو جائے وہ گی. پانچوں نمازوں کی ایک ایک فرض پڑھ لیں تو پورے جن زندگی. یہ بالکل غلط روایت ہے, پتہ نہیں کس نے کہہ دی. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں, بالکل غلط پڑھ ہے, لیتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو معاملات میں درست رکھیں. یہ راتیں وعدہ کرنے کی ہیں کہ ہم نے یہ تربیت لے لی, اس کو جاری رکھیں گے. بالکل. حماد صاحب میں نے نوجوانوں کو دیکھا, مثلا ایک کو سگریٹ عادت ہو گئی ہے, اب پیتے پیتے عادت ہو گئی ہے, کوئی اور جو عادت ہو گئی ہے, تو رمضان میں پھر تمہیں جھوٹ بولنے سے بچنے کی عادت کیوں نہیں ہو گئی؟ گناہ سے بچنے کی عادت کیوں نہیں ہوگی؟ 4 دن سگریٹ کی عادت ہو گئی تو وہ جاری ہے, تو رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچیں یہ عادت کیوں نہیں بن جاتی؟ ایسے
تو ہمیں ان راتوں میں ان کو سمجھنا ہے. یہ قدر والی رات ہے اور قدر پہچانیں گے تو قدر ملے گی, کیا بات ہے, اس کے بغیر نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کوئی وہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آئے سمجھانے کے لیے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں, جو میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں, سائل کوئی سائل ہی نہیں, کوئی آئے تو صحیح. تو یہ جو لوگ اگر کسی طرح اب تک سستی میں ہیں, غفلت میں ہیں, تو ان سے کہوں گا کہ یہ چند لمحے ہیں, ضائع نہ کریں. بالکل. علم صاحب ایک رجحان ہم نے دیکھا ہوگا, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کافی ٹائم سے, کمی پہلے جو ہوتا تھا والد جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے, بلکہ پکڑ کے ہاتھ لے کے آتے تھے. اس وقت والد خود ہی نہیں آ رہے ہیں, ایک یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا بچوں کو بھیج دیتے ہیں, جاؤ, وہ باہر بائکوں پہ بیٹھا ادھر 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 سحری تک جو ہے نا وہ سحری تک گھومتے گھامتے آ کے مسجد میں آخر میں دعا میں بیٹھے اور گھر چلے گئے. تو یہ والدین کی طرف سے سستی کہہ لیں, کاہلی کہہ لیں, کمزوری. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ گھر کا سربراہ ہے, بیوی بچوں کے بارے میں اس سے, ماں بچوں کی اس سے بچوں کے بارے میں, شوہر سے بیوی کے بارے میں, استاد سے شاگردوں کے بارے میں, پیر سے مریدوں کے بارے میں, حکمران سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جواب دہ ہوں گے, مگر خیال ہی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں ہے, بے حسی اور ڈھٹائی اس حد تک ہو گئی ہے. دیکھا جائے گا. میں نے نوجوانوں سے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مولانا صاحب, دوزخ میں چلے جائیں گے معاذ اللہ. کفریہ کلمے ہیں یہ. اگر اللہ درد ٹھیک نہ کرے, سر پھٹ رہا ہو درد سے, کیا حال ہوتا ہے تمہارا؟ اتنی بات کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو, زبان پہ قابو رکھو. اگر عمل نہیں کر رہے, کم از کم احساس گناہ تو ہو, ندامت تو ہو, وہ بھی نہیں ہے. یعنی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, یہ ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بے حسی اور یہ تباہی. بیسیکلی جو بات کی آغاز تھی وہ یہی تھا کہ جب والدین ہی نہیں لے کے جا رہے ہیں تو وہ سیکھیں گے کیا؟ والد خود نہیں کر رہے ہیں, بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں, تو نتیجہ کیا؟ اور آج کل انٹرنیٹ نے, جو سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہوئی ہے, کچھ لوگ آ کے اس طرح تاثر دے رہے ہیں کہ 1400 سال میں جیسے دین کسی اور کو سمجھ ہی نہیں آیا, صرف انہی کو سمجھ آیا ہے. وہ غلط باتیں ڈال رہے ہیں, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں. بالکل. علامہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپسی آئیں گے تو آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے, میں نے دیکھا ہے کافی مساجد میں اس حوالے سے بڑا اہتمام ہوتا ہے, لوگ اس کو سمجھنے لگے, کافی عرصے سے اس میں رجحان بڑھ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. یقینی طور پہ مسلمان جب عبادات میں مشغول ہوتے ہیں ان 10 دنوں میں, تو ایک آخری رات ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے, جسے عام زبان میں چاند رات بھی کہتے ہیں, اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عبادات اس میں بھی لوگ کرتے ہیں. تو اس کی فضیلت کی, اس کی اہمیت کے حوالے سے علامہ صاحب سے جانیں گے, کیا فضیلت ہے, کیا اہمیت ہے اس کی, کیونکہ اس کے فوراً بعد جو نیکسٹ مارننگ ہوتی ہے وہ عید ہوتی ہے. جی علامہ صاحب. دیکھیں جی, ایک تو غم ہوتا ہے رمضان جیسے مبارک مہینے کی گنتی پوری ہونے کا جا رہا ہے. یوم انعام, عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ انعام کا دن ہے, آ رہا ہے کہ اس میں جزا ملنی ہے پورے مہینے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان لوگوں کے لیے جو سستی میں گزار دیتے ہیں, مگر شرمندہ ہونا پہلی شرط ہے کہ میں پورے مہینے کچھ نہیں کر سکا. تو آخری رات بھی وہ جس کو چاند رات, عید کی رات, عید رات کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں اس کا نام لیلۃ الجائزہ, کہ دیکھو کیا کیا ہے پورے مہینے. تو آدمی روئے کہ میں نے سستی کی, وقت گوایا. اس رات بھی وہ سچی توبہ کر لے تو وہ بھی بخشا جاتا ہے. اللہ, یہ انعام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی امت پر, کیونکہ اللہ بخشنا چاہتا ہے. مگر شرط ہے کہ آپ شرمندہ ہوں, اور یہ نہیں کہ صرف ایک رات. اچھا کچھ سوچتے ہیں ہم اس رات میں جاگ لیں گے, آپ کے پاس اس رات کے آنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں.
تو آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ جو لمحہ موجود ہے اسے آپ اگر گنوا رہے ہیں تو پھر آپ تو سمجھدار نہیں ہیں. سمجھدار تو وہ ہے کہ جو کل کا کام آج کرے، آج کا ابھی کرے. اللہ، بالکل اس کل طرح کس نے دیکھی ہے؟ آپ کے ہاں مشہور ہے یہ بات. مقول ہے، بالکل. تو لیلۃ الجائزہ بلا شبہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات کی عبادت کا بھی بہت ثواب ہے، مگر احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ میں نے پورا مہینہ ضائع کیا. اور اگلی صبح عید. عید کے دن کی سب سے بڑی کمزوری، عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے. فرض نہیں پڑھتے، عید پڑھتے ہیں. کیونکہ نمازی مختلف ہے نا، 8 کے، 60 کے یا 360 کے. کچھ ہوتے ہیں نا 8ویں دن جمعہ پڑھ لیا، 60 کے جنازہ پڑھ لیا، 360 عید پڑھ لی. اور کچھ ٹھاٹ کے ہوتے ہیں، کبھی موج آئی تو پڑھ لی، نہیں تو یہ نہیں ہے. نماز قائم رکھنی. بے شک. اس معاملے میں سیدنا امام حسین آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑتے. اللہ، ہم ان کی محبت کا دعویٰ کریں اور تندرستی میں نہ پڑیں. بالکل. تو کوشش کریں یہ جو چند ساعتیں، کیونکہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہے. بالکل بالکل. یہ اپنی گنتی پوری کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ہم کچھ پالیں. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پورے رمضان مبارک میں نماز کے حوالے سے بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو ایک روٹین میں لے آئے گا، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا دیکھا گیا ان سے بے چینی کا عالم رہتا ہے. اگر انہیں دوسری نماز ایک کے بعد دوسری نہ پڑھیں تو بے چینی ہی سونے نہیں دیتی ہے. عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو سونے نہیں دیتی ہے، پہلے پڑھے. تو وہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے ہاں کٹی میں پڑ گئی ہے، ہڈوں میں پڑ گئی ہے، یعنی اس کی بنیادوں میں، جڑوں میں بیٹھ گئی ہے تب. لیکن بہت سے ایسے لاپرواہ ہیں. دعویٰ محبت کا اللہ سے اور نماز کی سستی. دوسرے جس کے ہاں سے 4 پیسے آپ کو مل رہے ہیں مزدوری، اس کی رضا کا خیال ہے. جس نے سب کچھ دیا ہے اس کی رضا کا خیال نہیں. تو رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت. شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. بالکل. اچھا احمد صاحب، جس طرح بھی آپ نے عید کا ذکر کیا تھا، تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا ایک فطرانے کے حوالے سے، فطرے کے حوالے سے، فدیے کے حوالے سے. آخری دن چل رہے ہیں تو ہم دوبارہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ دیں گے. اکثر لوگوں کا رجحان آ گیا کہ وہ لیلۃ الجائزہ گزارنے کے بعد ہی دینے کی قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان راتوں میں آپ پہلے روزے کو دے سکتے ہیں اور شروع میں دینا زیادہ بہتر ہے. کیوں کہ یہ ان مستحق لوگوں کو پہنچ جائے گا جن کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. بالکل. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں مساجد میں بھی جوڑے آخری موقع تو اس وقت کون سا درزی ان کو سی کے دے گا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. امام صاحب اور مؤذن صاحب کو آخری دن 27ویں کو دے رہے ہیں. جی ہاں، تو آپ ان کو پہلے دے دیں. اگر وہ ٹھیک ہے جی آئندہ کے لیے سلوا لیں گے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ جو چیز ہم پر لازم ہے ہم خوش اسلوبی سے، تنگ دلی سے نہیں. فطرے کے بارے میں نے سب سے بڑی یہ بات کرنی ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں. ایک عام آدمی ہے، وہ تندور سے روٹی لا کے کھاتا ہے، ایک سالن ہے، ایک کے ہاں 4 ڈشیں بنی ہوئی ہیں. تم بھی اتنا کیوں دے رہے ہو؟ تم اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ دو. اور یہ روزے میں جو لغو کلام منہ سے نکل جاتا ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے. نہیں دیں گے تو زمین و آسمان کے درمیان روزے لٹکتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوں گے. قبول ہونا تو دور کی بات ہے. بالکل اس طرح. اچھا، اور عید اسی کی ہے جس سے رحمان راضی. کیا بات. اچھا، یہ بھی ایک چیز کلیئرٹی کر دیں. بہتر یہی ہوگا کہ فطرانے کی رقم جو ہے، فطرے کی رقم جو ہے، یہ کسی مستحق کو دے دیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، ان میں جو آپ کے ضرورت مند ہیں، عقیدہ صحیح ہو، بد عقیدہ کو دینے سے ادا نہیں ہوگا. سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے. اس کے بعد پھر جتنا فاصلے کے رشتہ دار یا دوسرے. آپ کسی تنظیم کو دے رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے رشتہ دار مستحق ہیں تو وہ آپ کا غلط کر رہے ہیں. آپ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. اگر ہم سب اپنے اپنے قرابت داروں کا خیال رکھ لیں، کوئی ضرورت مند ہی نہ رہے. اگر ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں اور وہ 400-800 کے حساب سے دے رہا ہے، 350 ایک ہے، اس سے اوپر والے ایک دے رہا ہے، تو یقیناً 5 سے 6 ہزار 5 ہزار کی ایک بڑی رقم بنے گی. اور اس طرح تو جو اس کا وہ دن سرکولیشن آف کیپٹل بڑھ جائے گی. بالکل اسی طرح. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ
لوگ آخری دن جو ہے وہ نماز میں بھاگتے ہوئے جھولیوں میں ڈالتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. بہرحال عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. یہ اب یہ کہ وہ شروع میں کر دے، درمیان میں کر دے، لیکن عید کی نماز سے پہلے ضرور ادا کر دیں فطرہ، اور اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم 2 کلو آٹا، 2 کلو 50 گرام، اور زیادہ پھر باقی چیزیں کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، وہ 4 کلو. اور آج کل تو ہر چیز نیٹ پہ اتنی عام ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ اچھا توفیق یہ دے. ہے کہ یہ جس نے روزے نہیں رکھے اس نے بھی دینا ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہے، روزے نہیں رکھے، فطرہ تب بھی دینا ہے. بلکہ میں نے اپنے دیکھا ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ارریلیونٹ بات نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ اگر نہ بھی دے رہے ہو، فطرہ نہ دے رہے ہوتے ہیں، جن پہ فرض، جن پہ دینا ضروری ہے وہ دے نہیں دے رہے ہوتے. اللہ ہدایت دے. ہم لوگ دین کے معاملے میں ذمہ دار بنے، لاپرواہ نہ بنے. ہمارے ادارے بھی سب کوئی دین میں دخل نہ دے، فالو کریں، نہیں ہے تو کم از کم شرمندہ. جو جانتے ہیں ان سے علم حاصل کر لیں. بہت شکریہ. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یقینی طور پہ انشاءاللہ کل دوبارہ اس نشست میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.